بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور استعینوا تم مدد طلب کرو، بی ساتھ یا سے، الصبری صبر کے، واو اور الصلاتی نماز کے، واو اور ان بے شک، ہاں وہ نماز، لا ضرور، کبیرتن بڑی ہے، اللہ مگر، اعلی اوپر، الخاشعین ڈرنے والوں کے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور تم اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ڈرنے والوں کے سوا باقی لوگوں پہ نماز بھاری ہوتی ہے، یا ڈرنے والوں کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے نماز مشکل ہوتی ہے، یا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ بے شک یہ نماز البتہ باری ہوتی ہے مگر ڈرنے والوں پر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے، جس میں ہمارے تمام مسائل، تمہاری تمام پریشانیاں، دکھ، غم جو ہمیں کبھی کبھی ڈپریشن میں لے کے چلے جاتے ہیں، ہم کبھی بہت ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، بہت اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم ہر وقت شکوے کرتے رہتے ہیں، ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیتا، مشکل میں اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، سایہ بھی ساتھ نہیں رہتا، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ مشکل میں تم نے کرنا کیا ہے، بجائے اس کے کہ تم ہر ایک انسان کے منتیں کرو، ہر ایک انسان سے دل جوئی مانگو، ہر ایک انسان کی طرف دیکھو کون مجھے سہارا دیتا ہے، کون میری باتیں دکھڑے سنتا ہے، کون نہیں سنتا، کون میری پریشانیوں میں میرا ساتھ دیتا ہے، کون میری ہیلپ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ان سارے مسائل کا حل بہت ہی عزت کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ ہمیں بتا دیا ہے، جس میں نہ ہی ہماری عزت نفس مجروح ہوتی ہے، نہ ہم مزید پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی بندہ پریشان ہوتا ہے، کسی چیز میں بہت دل اداس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ بس زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو گئی ہے، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا انسان کی زندگی میں آتا ہے، اس ٹائم ہمارا دل صرف یہ چاہتا ہے کہ کسی سے بات کریں، کوئی ایسا ہو جو ہماری بات سنے، ہمیں ڈھارس دے، ہمیں سہارا دے، ہمیں چپ کروائے، لیکن اللہ پاک نے کہہ دیا کہ جب تم کسی کے پاس جاؤ گے، ہم جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو بعض اوقات آگے والا ہماری اس طرح دل جوئی کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، بعض لوگ ہمیں پھر یہ سمجھ کے کہ یہ تو ہر وقت روتی رہتی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ تو اس کی عادت ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کہ ایسے ایسے مسائل بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ انسان بیچارہ کتنی پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہ جب اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، بہو بیٹیوں کو جب کوئی خاتون اپنے دکھڑے یا کوئی باتیں سنانے لگتی ہیں تو وہ بھی خوشی سے آرام سے نہیں سنتے، ان کو سننا مشکل لگتا ہے، ایک بندے نے جیلا ہوتا ہے لیکن دوسرے کو سننا مشکل لگتا ہے، تو ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کیا ضرورت ہے تمہیں ان بندوں کے، ان انسانوں کے پیچھے پھرنے کے، تم مجھ سے مانگو نا، میں ہوں نا، وَاسْتَعِینُوا مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ نماز کے ساتھ، جب بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، مشکل آئے، یہ زندگی ہے میری پیاری بہنوں، یہ لائف ہے، اس کے اندر زندگی پریشانیاں آئیں گی، مسائل آئیں گے، دکھ آئیں گے، کیوں کہ اللہ پاک نے دنیا آرام کی جگہ نہیں بنائی ہے، یہ آزمائش کی جگہ بنائی ہے، یہاں اللہ پاک ہمیں آزمائیں گے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی جان کی کمی سے، کبھی صحت کی کمی سے، کبھی کسی پریشانی سے، کبھی کسی مسئلے سے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آخرت جو ہے نا، جہاں ہم نے جانا ہے، ہم سب نے جانا ہے، ہمارے پیارے ہمارے سامنے کہیں پیارے جو ہے چپ چاپ آنکھوں دیکھتے دیکھتے، ملتے ملتے، سوچا بھی نہیں، خیال بھی نہیں کبھی کیا، وہ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، تو ہم نے بھی ادھر جانا ہے، وہاں جا کے ہم نے راحتیں کرنی ہیں انشاءاللہ، آرام لینا ہے، سکون لینا ہے، جو اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے، یا اس کے لیے ہم نے جتنی سٹرگل اور کوشش اس دنیا میں کی ہوگی وہ وہاں جا کے ملے گا، تو ایسے موقع میں ہم نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے روئے نہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دل دکھ جاتا ہے تو رونا، اللہ تعالیٰ نے منع، رونے سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے، آنسو نکل جائیں، لیکن کیا ہو، الفاظ کے اندر اللہ کا شکر ہو، روتے ہوئے بھی اپنے بہت پیارے عزیز کے جنازے پہ بھی بندہ یہی کہ یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، یا اللہ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، میرا دل پھٹ رہا ہے، میں بہت اداس ہوں، اس شخص کی جدائی مجھے بہت بہت تکلیف دے رہی ہے، لیکن رب کریم تیری رضا میں راضی ہوں، یہ تیرا فیصلہ ہے، تو نے یہ انسان لیا ہے، تو رب تمہارا پیارا بندہ تھا، تو نے لے لیا ہے، تو میں اس پہ صبر کروں گی، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے
بہت ساری مشکلوں سے ابھی بھی مجھے دور رکھا ہوا ہے، تو نے مجھے بہت سارے مسائل سے بچایا ہوا ہے، رب کریم تیرا شکر۔ تو یہ ہوتا ہے صبر، منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے، کیونکہ وہ جو تکلیف اور پریشانی ہے نا وہ تو گزر گئی نا، وہ گزر جاتی ہے، ہر وقت گزر جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی پہ ابھی جو میری بہنیں سن رہی ہیں پچھلی پوری لائف پہ نظر دوڑائیں تو زندگی میں کیسے کیسے مسائل تھے، کبھی کتنا بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بچپن سے لے کے اب تک کیسے کیسے کوئی چھوٹی چھوٹی جس ٹائم جو پریشانی آتی ہے اس ٹائم لگتا ہے کہ یہ دکھ اتنا بڑا ہے، یہ تو کبھی ختم ہوگا ہی نہیں۔ اس ٹائم مجھے مطلب چھوٹی چھوٹی سی بات سے چھوٹی چھوٹی پریشانی، کبھی کبھی وہ چیزیں یاد آتی ہیں، وہ دکھ یاد آتے ہیں تو بندہ تھوڑا سا اداس ہو جاتا ہے، لیکن ابھی وہ چیزیں اتنا تکلیف نہیں دیتی جتنا وہ گزرتے ہوئے ہو رہی تھی، جیسے لگتا تھا کہ ابھی یہ کام جو ہے نا یہی بڑا دنیا کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، لیکن آج اس کی جو ہے نا پرچھائی بھی ہمارے جسم پہ نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی دکھ میں، کسی پریشانی میں، کسی مسئلے کے اندر ہم ایسا کر لیں کہ اس ٹائم ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے، رب کو ناراض کرنے والا کوئی جملہ نکل جائے، کوئی بے صبری والا جملہ نکل جائے، کوئی ناشکری والا جملہ نکل جائے، کوئی شرک والا جملہ نکل جائے، تو پھر کیا ہوگا، ہماری ساری ریاضت، ساری محنت، سارا صبر ضائع ہو گیا۔ تو پھر یہ ہوگا کہ پھر اس کا وہ جو غلطی ہم سے ہو گئی نا، جو ہم نے گناہ کر دیا جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اس کا اثر قیامت تک رہے گا، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہنچ کے ہمیں اس کی سزا بھی ملے گی۔ لیکن جو ہم نے صبر کیا ہے نا اس کا بھی اثر ہمیشہ رہے گا۔ وہ وقت گزر گیا، اب ہمارے اوپر کوئی مثلاً کسی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، کہیں ہمیں کوئی آپریشن ہوا ہے، درد ہوا ہے، ہمیں اس ٹائم کتنی تکلیف ہوتی ہے کس قدر، لیکن آج ہمیں یاد ہے کہ ہمیں کتنی بس ایک یاد ہی ہے نا، ہمیں درد تو نہیں ہو رہا اس جگہ پہ، لیکن اگر ہم نے اس درد کو اللہ 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 کے نام کے ساتھ اگر ہم نے اس درد کو برداشت کیا ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ قیامت تک رہے گا۔ اللہ پاک اس کا ہمیں جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ پاک ہمیں اجر دیں گے۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہی ہے کہ بس ڈٹے بھی رہے بندہ، کیا کرے، ڈٹا رہے اپنی اس پہ نیکی کے راستے پر، اگر چل رہا ہے تو اس میں خاص طور پہ اگر کوئی دشواری آ رہی ہے تو پھر کیا کرے، صبر کرے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے روکنا، باندھنا، یعنی ارادے کی مضبوطی بھی ہے کہ بندہ ارادہ اپنا نہ توڑے، ارادہ کمزور نہ کرے، لیکن اس پہ استقامت کرے، استقامت اختیار کرے، اس کام کو چھوڑے نہیں۔ صبر یہ ہے کہ کوئی تکلیف والا کام ہے لیکن وہ ہے اچھا کام، اس پہ ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے سب کچھ، لیکن ہم صبر سے اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہے، صلات، نماز، نماز بڑے ہم وظیفے پوچھتے ہیں، یہ چیز پڑھنے کا وظیفہ، بچوں کا وظیفہ، بیٹے کا وظیفہ، ساری چیزوں کا وظیفہ نماز ہے۔ ایسی نماز نہیں جو ہم روز پڑھ رہے ہیں، کبھی تہجد کے ٹائم اٹھیں، رب کے سامنے بالکل اکیلے بیٹھیں اور ہاتھ اٹھائیں اور رب سے مانگیں، دعا دعا، نماز اور دعا، نماز کے اندر دعا، نماز کے بعد دعا، رب کریم ہماری یہ مراد پوری کرنے والا کون ہے؟ یہ وظیفے کیا ہم اگر اس طرح ہم لوگ اگر 1200 مرتبہ، 8000 مرتبہ، 80 مرتبہ یہ چیز پڑھیں گے تو کیا اسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ محتاج ہے؟ کیا اللہ پاک اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ ہزاروں کی تعداد میں گن کے کچھ کام کریں گے تو ہوگا؟ ٹھیک ہے، ان کی بھی افادیت اپنی جگہ ہوگی، لیکن اس سے بیسٹ یہ ہے کہ جو کرنے والا ہے نا، جیسے آپ کو اگر کسی کے پاس کوئی کام ہے، کسی کے پاس سے آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ کیا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم جا کے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو میری یہ ضرورت ہے، آپ کو یہ ثواب ملے گا، اجر ملے گا، میں آپ کو یہ چیز واپس دے دوں گا، اس کا یہ آپ کو فائدہ ہوگا، مجھے یہ چیز دے دیں۔ ہم اس سے اس طریقے سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے مانگنے کے لیے ہم اللہ سے رابطہ ہی نہیں کرتے، ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، دینے والے سے مانگا ہی نہیں اور دوسروں سے پوچھ لیا وظیفہ بتا دیں، پھر ہم وظیفہ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وظیفے کے اندر بھی ایک تڑپ ہونی چاہیے، اگر ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ وظیفہ کریں، یہ والی آیت پڑھیں، اس آیت کا مفہوم دیکھیں، اس مفہوم کے اندر ہماری چیز مانگی جا رہی ہے۔ بسا اوقات ایسے ہی ہوتے ہیں جو پراپر وظائف ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں کہ کوئی اولاد کا وظیفہ پوچھ رہے ہیں تو وہ اولاد کے لیے قرآن پاک میں کوئی ایسی دعا جس میں کسی نے، نبی نے، کسی نے دعا کی ہے ان الفاظ کے ساتھ، تو پھر ان کی گہرائی دیکھیں، ان کی میننگ دیکھیں، پھر رب سے ان الفاظ کے ساتھ مانگ لیں تو اللہ پاک کی ذات دے سکتی ہے اس وظیفے کے ذریعے۔ لیکن بڑا وظیفہ اللہ نے اس آیت میں بتا دیا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مانگو۔ تو آج کے بعد ہم نے اپنی پریشانیوں میں لوگوں کے آگے نہیں پیٹنا، چیخنا، رونا، ہم نے رب سے رابطہ کرنا ہے۔ رابطہ کر کے تو دیکھیں، ہم کرتے ہی نہیں ہیں، ہم رابطہ ہی نہیں کرتے، ہم نماز کی طرف جاتے ہی نہیں، اس ٹائم ہمیں نماز کی طرف دل نہیں لگ رہا ہوتا،
جبکہ اگر ہمیں کچھ مشکل میں پریشانی میں ایک دفعہ تو جان مال بچا دیں. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ منت سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز مطلب الفاظ نہیں میرے ٹھیک ہے، مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کنجوس سے کچھ نکلوانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے منت. یعنی ہم مانتے ہیں نا کہ یہ کام ہو گیا تو میں یہ 1000 روپے اللہ کے راستے میں دوں گی، یہ کام ہو گیا تو 100 نفل پڑھوں گی. اس سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ جب ہمارا کام ہو جاتا ہے نا، جب ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے کتنا شدت سے اس چیز کو طلب کر رہے تھے، جب وہ کام ہو جاتا ہے نا تب ہم کیا کرتے ہیں، تب ہم بھول ہی جاتے ہیں، تب ہمیں شکر کی یاد ہی نہیں رہتی. الفاظ سے کہہ بھی دیں تو تب ہم بچائیں نہ جان ماز اور 2 رکعت نفل پڑھیں شکرانے کے اور کہیں رب تعالیٰ تیرا کرم ہے کہ تو نے میری یہ مراد پوری کر دی. ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگوں کو جب کوئی چیز مل جائے نا تو تب ہم لوگ بھول ہی جاتے ہیں کہ اس کی ہمیں تڑپ کتنی تھی، کیونکہ جب چیز مل جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. چیزیں اسی وقت تک ہمارے نزدیک اہم ہوتی ہیں جب تک وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی. بہرحال صبر اور نماز سے مانگنا ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور یہ جو ہے نا اللہ آ رہا ہو نا جملے میں تو پھر تھوڑا سا اس طرح ہوتا ہے کہ اور بے شک وہ البتہ باری ہے مگر خاشعین پر، خاشعین پر، کہ یہ نماز جو ہے ڈرنے والوں پہ بھاری نہیں ہے. یعنی عام جو انسان ہے نا اس کو نماز مشکل لگتی ہے. آج کے بعد کیا دیکھنا ہے ہم نے کہ ہم نماز کے لیے جب اٹھ رہے ہیں تو اس وقت کہیں ہمیں سستی تو نہیں آ رہی، کہیں ہمیں اٹھ کے ہمت تو نہیں ہو رہی. اگر ہمت نہیں ہو رہی نماز کے لیے نا، ہم لیٹے ہوئے جاگے ہوئے، ہمیں اٹھ نماز پڑھنے کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، ہمیں ہمت ہی نہیں ہو رہی، ہم بیٹھے ہوئے کچھ اور ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، قضا کر نماز کا وقت آ گیا چلا گیا، ہمیں ہمت نہیں ہو رہی، پھر آخری ٹائم میں بہت سستی کے ساتھ اٹھے، تو پھر ہم خاشعین نہیں ہوں گے. ہم خاشعین تب ہوں گے کہ جب ہمیں نماز باری نہ لگے، یہ محبت لگے، یہ پیار لگے. جیسے ہم کسی عزیز سے ملنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں نا، تو پھر اس کے لیے ہمیں کہیں جانا، سفر کرنا، تیار ہونا یا اس کا ہمارے گھر میں آنا کچھ بھی ہمیں مشکل نہیں لگتا. تب ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، کھانے تیار کر رہے ہوتے ہیں، گھر کی صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی جب ہمیں نا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ایسی طلب ہو، ایسا شوق ہو، ایسی لگن ہو کہ میں نے اس نماز میں رب سے ملنا ہے، میں نے فجر پڑھ لی. میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو کہہ رہی ہوں میری نمازوں کا حال بہت برا ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم ایسا کر لیں کہ فجر پڑھیں تو ہم سوچیں دوبارہ کب ہماری نماز کا ٹائم ہوگا. آئے ہائے کیا بات ہو کہ جب ہمیں اس طرح ہو کہ فجر پڑھ کے ہم یہ سوچیں ظہر کب آئے گی، ظہر پڑھیں تو ہم انتظار کریں عصر کب آئے گی، عصر پڑھ کے آئے. یہ کبھی ایسا نہیں ہوا. عصر پڑھ کے ہم سوچیں ہم تو اذانیں ہوتی ہیں پھر نماز کا ٹائم آ گیا، اب میں کیسے پڑھوں گی، ابھی تو میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں، ابھی تو مجھے یہ کام کرنے یہ کرنے. خاشعین ڈرنے والے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.